السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اگر پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو پاکستان کی سیاست کے اندر کل سے یہ کچھ ہیجان خیزی جو ہے وہ دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جانب جو ہم دیکھتے ہیں تو مسلسل ایک ہی بات جو ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور لہٰذا ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ دوسری جانب سے مسلسل جو ہے وہ تیر اندازی اور جو ہے وہ تلوار بازی کا مقابلہ جو ہے وہ جو ہے اس کو منعقد کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں حکومت کے اور ہماری اپوزیشن کے درمیان میں۔ ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صوبوں، جیسے کہ کل بھی ہمارے پروگرام کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ جو وفاقی بجٹ 2025-2026 کا جو پیش کیا گیا ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے جو تھا تمام تر صوبائی جو حکومتیں ہیں اور ان کے جو سربراہان ہیں، جو سی ایم ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ بریف کیا گیا اور ان کو اس بات کے اوپر ایک یک نکاتی جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر ان کو لے کے آیا گیا کہ یہ پروگرام جو ہے، یہ جو بجٹ جو پیش ہو رہا ہے، یہ اس کو اسی کی مطابقت کے ساتھ بھی آپ کے جو صوبوں کے جو بجٹ ہیں وہ بھی اسی کے مطابق جو ہوں گے وہ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے جو ہے وہ تو پہلے ایک بیان یہ آیا تھا کہ اب تو ہمارا صوبہ جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہم وفاق کو بھی جو ہے قرضہ دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اگر وفاق کو اگر ضرورت ہے پیسوں کی تو وہ ہم سے لے لے۔ تو کل جو ہمارے ہی پروگرام کے اندر جو آصف اقبال صاحب جو کہ جے یو آئی کے جو ہے رکن ہیں اور سابق انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے، انہوں نے تو بالکل کلی جو تھی وہ کھول کے رکھ دی تھی ان کے اس دعوے کی۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا جو ان کا بیان تھا، جو کہ جس نے کہ تھوڑی سی ہلچل مچائی ہے اس سیاست کے جوہر کے اندر، وہ ان کا بیان یہ تھا کہ بیان کیا تھا، بیسیکلی انہوں نے وفاق کو باقاعدہ طور پہ دھمکی دے دی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے کوئی حقوق لینے کے لیے آ رہے ہیں یا کسی شخص کو جو ہے وہ جیل سے چھڑوانے کے لیے لے کے آ رہے ہیں؟ اگر تو وہ اپنے پیٹرن چیف کو جیل سے چھڑوانے کے لیے اسلام آباد کے اندر آنا چاہتے ہیں یا باقی دوسرے شہروں کے اندر یا اپنے علاقوں کے اندر وہ دھرنے دینا چاہتے ہیں تو وہ تو چلے ایک الگ بات ہے، لیکن جو ان کا بیان ہے وہ تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کا بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم ہتھیار اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، اگر کسی نے ہم پہ فائر کیا تو ہم بھی ڈائریکٹ گولی اس پہ ماریں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہم پہ فائر کرتے ہیں اس کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں آپ کو، اور ہم اب اپنے پیسوں سے بھی گولیاں خرید کے لائیں گے، اگر آپ ہمارے سینے پہ گولی مارو گے تو ہم تمہاری پیٹھ پہ گولیاں ماریں گے۔ کیا یہ جو ہے وفاق پہ حملہ کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے یا کسی اور چیز کے اوپر جو ہے ان کا پوائنٹ ہے؟ یہ تو اب جب وقت آئے گا تو تبھی ہمیں پتہ لگے گا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے جو بیرون ملک جو افراد احباب جو ہیں، ان کے لیڈران جو ہیں، میجورٹی لیڈران جو ہیں وہ تو بیرون ملک میں جو ہے ان کے موجود ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ مسلسل صف آرا رہتے ہیں اور ہراول دستے کے طور پہ ہر جگہ پہ موجود رہتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں شہباز گل صاحب کی، میں بات کر رہا ہوں عادل راجہ کی، اور میں بات کر رہا ہوں محیط پیرزادہ جیسے بہت سارے ہمارے جو احباب ہیں جو کہ تحریک انصاف سے نہ صرف دلی ان کی رغبت ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کی محبت اور ان کے تمام تر جو توجہ کا محور ہے وہ تحریک انصاف اور خاص طور پہ پیٹرن ان چیف جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں۔ تو شہباز گل صاحب نے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو امریکہ 16 جون کو جو ہے باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی ہے امریکہ کے فوجی دن کے مطابق، اور وہ ایک 16 جون کو ہمیشہ جو ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر ایک تقریب ہوتی ہے جس کے اندر وہ اپنی فوج کا ایک اپنا دن مناتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور پر جب ان کو دعوت دی گئی ہے تو شہباز گل صاحب کی جانب سے اور خاص طور پہ بیرون ملک رہنے والے جو تحریک انصاف کے احباب ہیں ان کی جانب سے ان کی آمد پہ احتجاج کا اندیہ دیا گیا ہے۔ اب اگر جو ہے جو ہمارے احباب ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جو یاران من ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرتے بھی ہیں تو وہ بیسیکلی تحریک انصاف کو ان کے لیے سیاسی طور پہ پاکستان کے اندر ان کی قبر جو ہے وہ کھود دیں گے۔ اور اگر میں بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کروں جو کہ چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا برات کا اعلان کیا ہے اور ان لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے بعد شہباز گل صاحب کی جانب سے بڑے تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب پہ کیے جا رہے ہیں، اور ان کو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کھل کے ہاں کریں یا کھل کے نہ کریں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ ہمیں شو کاز نوٹس دیں اور ہمیں پارٹی سے باہر نکال دیں۔ تو اس چیز سے اب اندازہ آپ کو ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر
آگے دیکھتا ہوں تو پیٹرن چیف صاحب کی جو تھی ایک درخواست جو تھی وہ عدالت نے مسترد کر دی. اور وہ درخواست کیا تھی؟ وہ درخواست یہ تھی کہ پیٹرن چیف نے کہا تھا کہ وہ اب پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. تو ابھی ان کو وہ کروا لیا جائے. تو جس پہ عدالت نے ان کو یہ کہا کہ انہوں نے عدالت نے ملزم کو پہلے بھی 2 دفعہ موقع دیا لیکن وہ اپنی ضد کے باعث جو ہے اس نے موقع گوا دیا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا. لہٰذا اب جو ٹرائل چل رہا ہے وہ اسی طرح چلے گا. تو یہ بھی ایک چیز تھی. ان باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت آڈیو لائن پہ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور صوبہ کے پی کے سے جو ہے ان کا تعلق ہے اخونزادہ چٹان صاحب. چٹان صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی چٹان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی جی چٹان صاحب ابھی جیسے 2 دن پہلے جو تھا ایک بیان آیا تھا اور وہ بیان جو تھا اس کی تو آلموسٹ دھجیاں جو ہیں وہ تو پہلے اڑ چکی تھیں کہ کے پی کے صوبہ جو ہے وہ اتنا سیلف سفیشینٹ ہو چکا ہے, اتنا اس کے پاس ریونیو اکٹھا ہو چکا ہے کہ وہ وفاق کو بھی انتہائی آسانی سے قرضہ دے سکتا ہے. کل ہمارے ہی پروگرام کے اندر یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے آصف اقبال صاحب جے یو آئی کے, آپ ان کو جانتے ہیں, جو کہ سابق منسٹر انفارمیشن بھی رہے ہیں. انہوں نے تو جو باتیں کی ہیں وہ میں دہرانا نہیں چاہتا, وہ تو چلیں, لیکن وہ تمام کی تمام باتیں ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں. اور اس کے بعد اب انہوں نے یہ جو دھمکی دی ہے سر, کیا یہ دھمکی انہوں نے وفاق کو دی ہے؟ کیا وہ جو بقول ان کے 22 کلومیٹر کے وزیر اعظم کو دی ہے یا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ بیان انہوں نے ہماری سود کے بارے میں نہیں دیا ہوگا, وہ اپنے منسٹر میں اپنے بارے میں کہا ہوگا, کیونکہ ان لوگوں نے اتنا کرپشن کیا ہے تھوڑے سے میں محمود خان کے ادوار کا بات نہیں کر رہا ہوں, میں پرویز خان کے ادوار کا بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں یہ گنڈاپور کا جو ٹائم ہوا ہے 13 مہینے ہے یا 14 مہینے ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا اپنا صوبائی اسمبلی کا اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ضلع میں جو پختونخوا میں سب سے چھوٹا ضلع ہے کوہستان میں سر, وہاں پہ 40 ارب کا کرپشن ہوا ہے. بالکل سر. تو یہ لوگ اگر چاہے تو قرضہ دے سکتے ہیں, وفاق کو بھی دے سکتے ہیں, امریکہ کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل اس سر. وقت کے جنگلات کو تباہ کر دیا, مادیاں تباہ کر دیا, یہ بالکل بات وہاں پہ یہ لوگ ذاتی طور پر قرضہ دے سکتے ہیں. ہماری صوبے کی حالات یہ ہے کہ 49 بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 8 مہینے ہو گئے کہ نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ کتابیں نہیں ہے. آپ اس کے اندازہ لیں کہ اگر اسکول میں بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہے تو اس کے بعد میں کیا میگا پروجیکٹ کی بات کروں, میں کیا یونیورسٹی کی بات کروں, میں کیا کسی کالج کی بات کروں. تو یہ صوبے کے حالات ہے. جہاں تک انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ ہم بندوقیں لے کے آئیں گے, جی جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور کو انڈیا سے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا. انڈیا کو پوری دنیا میں رسوائی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ جنگ کی بات کر رہے تھے, امن کی بات نہیں کر رہے تھے. صحیح. جنگ کی وجہ سے دنیا کے لوگ جنگوں سے نفرت کرتے ہیں. اس خطے کے لوگ جنگوں میں زار ہو چکے ہیں. ابھی تک افغانستان کا جنگ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی تک ہم دہشت گردی کے شکار ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہیں. اور ایسے حالات میں اس طرح کی بات کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, نہ یہ وفاق کے ساتھ دشمنی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دشمنی ہے, یہ خود اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ہے. صحیح. کیونکہ اس دنیا جو امن کی بات نہیں کرتے ہیں, جو جھگڑوں کی بات کرتے ہیں, فساد کی بات کرتے ہیں, ان سے ملک کے عوام بھی نفرت کرتے ہیں اور ان سے دنیا والی بھی نفرت کرتے ہیں. صحیح. تو یہ اس طرح کے لوگ, ان لوگوں کے لیے دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی جو ہے وہ مارتے ہیں. صحیح. لوگ پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں, یہ پاؤں کلاڑی پہ مارتے ہیں. صحیح صحیح تو صحیح. اس کا جتنا بھی نقصان ہوگا کسی اور کو نہیں ہوگا, خود گنڈاپور صوبہ تحریک انصاف کو ہوگا. اگر تحریک انصاف چلانا چاہتے ہیں, احتجاجی تحریک چلانا چاہتے تو اپنی ذات کو چھوڑ دے,
عوام کی تحقیق چلائے، ایک ظالمانہ قسم کا بجٹ آ چکا ہے جس میں اشرفیہ کو نوازا گیا ہے اور جو غریب عوام ہے اس پہ مزید بوجھ ڈالا گیا ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ ایک پد کے لیے جو کہ احتجاج سے وہ نہ رہا ہو سکتا ہے نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر یہ لوگ عوام کے لیے احتجاج کرے، تنخواہ دار طبقے کے لیے احتجاج کرے، کسان کے لیے احتجاج کرے، طالب علم کے لیے احتجاج کرے، اس ملک کے عوام کے لیے احتجاج کرے، تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اگر یہ سڑکوں پہ بھی نہیں آئے، صرف اسمبلی کے اندر آئینی اور قانون طریقے کے اندر مہذب طریقے سے اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک عوام کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے. لیکن اگر یہ ذات کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو ذات کو نقصان، الٹا نقصان تو ہوگا، لیکن فائدہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو جس طرح بھی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ جو کے پی کے جو صوبہ ہے اس کے اندر وہ آپ نے کچھ جیسے کل بھی یہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا، آپ جو چیزوں کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ ہاسپٹلز جو صوبائی حکومت کے انڈر جو ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ادویات مکمل نہیں ہے. جو ہاسپٹل وفاق کے انڈر ہے وہاں پہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ کہتی ہے وہاں کی کہ جی وفاق جو ہے ہمیں فنڈ نہیں دے رہی، جو چیزیں وفاقیں دے رہی ہیں. لیکن صوبائی حکومت کے اگر حوالے سے دیکھتے ہیں تو سر جو وہاں پہ جو یونیورسٹی تھی وہ بہت سارے کیمپس جو تھے وہ آپس میں ضم کرنے شروع کر دیے. کیا سر وہ یہ جو چیزیں تھی اس لیے تھی کہ وہ اپنا خرچے کو کم کر رہے تھے، یا ان کے پاس اتنا ریونیو نہیں اکٹھا ہو پا رہا تھا کہ وہ جو ہے اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے جو ہے وہ جو ڈاکٹرز اور اساتذہ کو جو ہائر کیا ہوا تھا ان کو جو ہے تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس؟ سر دیکھیے جی، اس میں صرف دو چیزیں ہیں، نالائقی ہے، نااہلی ہے، بدنیتی ہے اور کرپشن ہے. یہ 4 چیزوں نے 13 سال میں اس صوبے کو مروا دیا. یہ بہت مالدار ترین صوبہ ہے پوری پاکستان میں. یہاں پہ منرل ہے، یہاں پہ مائنس ہے. صرف میرے علاقے میں، میرا تعلق باجوڑ سے ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ باجوڑ سے بات کر رہا ہوں. صحیح صرف میرے علاقے میں کرومائٹ ہے، گرینائٹ ہے، نیپرائٹ ہے، ماربل ہے، لیتھیم ہے، زمرد ہے. یہ تو صرف میرے علاقے میں ہے. یہ اس طرح کا صوبہ ہے. یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہا تھا، ہماری شہادتیں ہو رہی تھے، آئی ڈی پیز نکلے تھے، سیلاب آ گئے تھے. اس کے باوجود اس صوبے پہ قرضہ تھا 35 ارب. وہ قرضہ اب بڑھ چکا ہے 19 ارب تک. 19 ارب میں یہ لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے ہیں 2 منصوبوں کے علاوہ، ایک صحت پراٹ کارڈ اور ایک بی آر ٹی جو نااہل اور کرپشن کا ایک داستان ہے. سر بی آر ٹی اس تو کے ابھی بھی علاوہ نہیں پی ٹی آئی سر بی آر ٹی تو ابھی بھی نہیں بنا نا سر؟ ابھی بھی نہیں ہے، اور جو بنا ہے اس میں جو کرپشن ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو کرپشن کی باتیں یہ ان کے وزراء خود کہہ رہے ہیں. یہ کرپشن کی جو باتیں ہیں یہ ان کے ایم پی ایز کہہ رہے ہیں. میں ان کے ایم پی ایز، ان کے ایم این ایز، بلکہ عمران خان صاحب نے خود جیل میں اس کا اعتراف کیا تھا کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ سوچ کہ یہاں پہ کیا کیا ہے، اسکول ہے، نہ ہاسپٹل، نہ اسٹیڈیم بنا ہے. ان 2 منصوبوں کے اور ہیلتھ کا جہاں تک تعلق ہے تو پختونخوا کا ہیلتھ کے ٹی آئی نے بالکل تباہ کر دیا. جو پیسہ لگنا تھا پختونخوا کے ہیلتھ پہ تاکہ اس کو مضبوط کرے، وہ پیسہ ان لوگوں نے اٹھایا اور وہ پیسہ ان لوگوں پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیا سیاکارڈ کے مد میں. سر کون سے ہاسپٹل کو دیا سر؟ اب اس میں 2 طرح کی، سر کون سے اس میں 2 طرح کا پراٹ ہوا. جی 1 منٹ سیکنڈ. ایک پراٹ تو یہ ہوا کہ صحت کارڈ میں تمام لوگوں کو شامل کر دیا. تمام لوگوں کا مطلب یہ کہ اگر کوئی گاؤں کا چودھری ہے تو چودھری کے شناختی کارڈ میں بھی صحت کے لیے صحت کارڈ سے 10 لاکھ روپے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اس کا کوئی نوکر ہے تو اس کے کارڈ میں بھی ہے. دوسرا یہ ہوا کہ دیہاتی لوگ آ جاتے ہیں وہی پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اس کا 20,000 کا علاج ہو جاتا ہے اور اس کے کارڈ سے 5 لاکھ کاٹتے ہیں. اس بیچارے کو کیا پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے کارڈ میں کتنے پیسے تھے، کتنے کاٹ دیے اور کتنے رہ گئے. صحیح. تو یہ 2 منصوبوں کے علاوہ 13 سال میں پی ٹی آئی کا ایک بندہ مثال کے طور پہ کسی تیسرے منصوبے کا نام نہیں لے سکتا ہے کہ یہ کام پختونخوا میں ہوا ہے.
چلیں یہ تو سر یہ تو ہو گیا، لیکن سر بیسیکلی میرا جو یہ جو پوائنٹ تھا آپ سے یہ کوشچن پوچھنے کا، کیونکہ سر آپ تو ڈائریکٹلی آپ کی انوالومنٹ کہہ لیں، یعنی کہ آپ یہاں پہ یہ کہہ لیں کہ افیکٹی ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو سر یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے مسلسل جو اس قسم کے بیانات آتے ہیں کہ وہ وفاق پہ چڑھائی کر رہے ہیں، وہ جو ہے حکومت کو ڈیسٹیبلائز کریں گے، وفاقی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کریں گے. وہ اسلام آباد میں جیسے بھی لاسٹ جب ہوا تھا نومبر کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو 24 کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 26 کو ایک بہت بڑا میسکار ہوا اور ہمارے جو ہے بہت سارے جو تھے وہ شہید کیے گئے اور ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. اور اس کے بعد مختلف لوگوں نے، جیسے اگر میں بات کرتا ہوں تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی وہ اتنے درجن لوگ تھے. کھوسا صاحب کی بات کرتا ہوں تو وہ 250-300 کی بات کر رہے تھے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کرتے 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 پھر گوہر صاحب نے کہا کہ جی وہ تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ ہیں. اور ایک پوڈ کاسٹ کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے بلکہ کہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ فوج نے یا کسی بھی ادارے نے یا کوئی بھی جو شخص تھا اس نے فائرنگ کی تو اس نے ہوا میں فائرنگ کی ہے، اگر وہ سامنے کر کے فائر کرتا تو میرا ایک بھی بندہ نہ بچتا. تو سر یہ ساری چیزیں اور اس قسم کے بیانات دینا، ایک وقت میں ہائپ کریٹ کر دینا، اور اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اپنی ہی باتوں کو ڈینائی کر دینا اس کو. تو سر اس کے باوجود کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے پیروکار ہیں، سوری جو ان کو ووٹر سپورٹرز ہیں، کیا سر ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلی بات. دوسری بات، وفاق کے اوپر، اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے سے یا بار بار وہاں پہ جا کے دھرنا دینے سے سر ان کو کون سا پولیٹیکلی یہ پوائنٹ سکور کرتے ہیں سر؟ دیکھیے جی، پہلا بات تو یہ کہ ان کا جو ورکر ہے وہ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے، یہ وہ پن فالوور ہے. پن فالوور میں اور ایک سیاسی ورکر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. صحیح. دوسرا بات یہ کہ اگر لاشیں گر گئی تھی تو وہ لاشیں کہاں گئی؟ ہاں. لاشیں تو چھپتی نہیں ہے نا. اگر ان کی جو باہر کے لوگ ہیں وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ لاشوں کو دفنا دیا، تو ان کی وارثاں کہاں گئی؟ آج تک کوئی سامنے کیوں نہیں آیا کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ وہ جلسی جلوس کے لیے چلا گیا تھا اور وہ لاپتہ ہو چکا ہے، اور وہ اس کا نہ زندہ پتہ ہے نہ مردہ اس کا پتہ ہے، وہ لوگ گئے. ان کی جلوس میں ہر ایک کے ہاتھ پہ کیمرہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا کو کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. کسی نے کوئی زخمی کا تصویر کیوں نہیں بنایا؟ کسی لاش کا تصویر جو ہے وہاں پہ کیوں نہیں بنایا؟ کوئی ثبوت سامنے کیوں نہیں لایا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے، جس طرح کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹ ہی ناٹ، اور کبھی کہتے تھے ہم نے امریکہ نے نکالا، کبھی کہتے تھے کہ نہیں باجوہ نے نکالا، کبھی کہتے تھے موسنق بھی نہیں نکالا. ہاں جی ہاں جی. تو ان لوگوں کا جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا کی طرح جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. باقی یہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ دینا بھی نہیں چاہتے ہیں. وہ صرف ان لوگوں کا خدمت کرنا چاہتے ہیں. کسی ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ چیک کریں کہ پی ٹی آئی کو کہاں کہاں سے فنڈز ملے ہیں، کتنے کتنے فنڈز ملے ہیں، باہر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کیا مفاد ہے اس میں کہ پاکستان میں کوئی لیڈر جیتے، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اس کے تانے بانے کہاں پہ ملتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ ان سب کے تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا اور اسرائیل سے جو ہے ملتے ہیں. چلیں تو جب پاکستان کا معیشت تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، پاکستان تھوڑا سا ترقی کرنے لگتا ہے، یا باہر سے کوئی وفود آتے ہیں، یا آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت چلنا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح. تو یہ لوگ جن لوگوں نے اس کو فنڈنگ کیا ہے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر یہ لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. تو اس میں ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ لوگ اپنا فائدہ بھی نہیں چاہتے. وہ یہ لوگ صرف اور صرف اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، کہ اس ملک کو نقصان پہنچے. صحیح. اچھا چلیں سر یہ تو ہو گیا. اب ہم آتے ہیں سر پیپلز پارٹی کی جانب. اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی سر ابھی اس کی بھی بہت ساری چیزیں، اور جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بات ہوئی تھی عارف عباسی صاحب سے جو تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ نماز کا وہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھ رہا ہوں مغرب کی، اس کے بعد میں آپ کو جوائن کرتا ہوں.
تو ان کے جیسے وہ جوائن کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے 2-4 چیزیں ان کے ساتھ اور ڈسکس کریں گے جس میں آپ بھی شامل ہوں گے. سر میں بیسیکلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر سر جو ہے آج کل جو ہے وہ تمام وہ مرکوز نگاہ جو ہے وہ آپ مرکز نگاہ جو ہے یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سفارتکاری کا جو اس وقت طائفہ جو ہے وہ پوری دنیا میں سفر کر رہا ہے اس کے جو دلہا ہیں وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. تو سر آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو باقاعدہ طور پہ یہ جو ایک کامیاب کمپین آپ ان کی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حق میں یا پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر لے کے چل رہے ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ بیسیکلی ان کی ٹریننگ کا فیز ہے فار دا اپ کمنگ پرائم منسٹر آف دا پاکستان؟ دیکھیے یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پکا امید ہے کہ چیئرمین بلاول آنے والا اس ملک کا وزیر اعظم ہے, لیکن ان کا جو کامیاب سرکاری ہے اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے. وہ پورا کریڈٹ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ باتیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے. پاکستان میں بلاول صاحب سے بولنے بہت اچھے بولنے والے لوگ ہیں, لیکن اس کے پاس اس طرح کا ہسٹری نہیں ہے جس طرح کی چیئرمین بلاول کے ساتھ ہے. بلاول صاحب نے دہشت گردی کے خلاف اپنے ورکروں کی قربانی, انہوں نے اپنے لیڈروں کی قربانی دیے, انہوں نے اپنے موت تک کا قربان کیا. ایک بار کارساز میں ہمارے 300 دہشت گردی کے حملے میں 300 جی کارساز کا واقعہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جی جی شہید محترمہ بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی. تو جب بلاول صاحب دنیا میں باہر جاتے ہیں اور وہ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ امن کی بات کرتے ہیں, وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, وہ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, تو لوگ چیئرمین بلاول کے بات یقین کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا ماضی ہے. ان لوگوں نے امن کے لیے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, رول آف لا کے لیے, جمہوریت کے بھالت کے لیے ان کے بزرگوں نے, ان کے پاک ورکروں نے کوڑے کھائے ہیں, جلاوطنیاں برداشت کی ہیں اور اپنی جان کی قربانی ہے. اکثر ورکر قربانیاں دیتے ہیں اور لیڈر ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے بخت کے کھانے کھاتے ہیں. لیکن یہ واحد پاکستان پیپل پارٹی ہے جس کا لیڈرشپ کو جاتے ہیں اور تختدار پہ بھی چڑھتے ہیں, سڑکوں پہ بھی شہید ہوتے ہیں جی 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 اور ورکروں سے آگے جا کے قربانیاں دیتے ہیں. تو یہ ہسٹری ہے پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی. تو جب چیئرمین بلاول بات کرتے ہیں تو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں, جی جی لوگ مانتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ صدق دل سے کر رہے ہیں, کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ چیئرمین بلاول کا جمہوریت میں رول آف لا پہ, امن پہ اور دہشت گردی پہ اس کا کوئی دگلا پالیسی ہو. ٹھیک ہو. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, میرا جو بیسک کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ جو ایک انتہائی جو ہے وہ مضبوط اور اتنی بڑی جو ہے وہ بھیجی گئی ہے, اپنا ذمہ داری ان کو دی گئی ہے, تو کیا سر کیا بیسیکلی یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی انشاءاللہ وہ ہوں گے, لیکن سر بیسیکلی انشاءاللہ اگر وہ ہوں گے تو سر اس کے لیے پیپلز پارٹی کا نیچے اگر ہم واٹر فال سسٹم کے حساب سے میں بات کرتا ہوں تو سر نیچے کتنا انفلوئنس ہے, کتنی سیٹس جو ہے وہ پنجاب میں سے, لوور پنجاب میں سے تو ٹھیک ہے سر, لوور پنجاب میں سے تو ٹھیک ہے آپ کی جو ہے ایک وہ ہے آپ کی سیٹس وغیرہ ہے, لیکن سر اگر ہم ریسنٹ الیکشن کی اگر ہم دیکھتے ہیں, جو ابھی جو لاسٹ الیکشن میں جو 2 الیکشن جنرل الیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں, میں بائی الیکشن کی بات نہیں کر رہا, تو سر اس میں پیپلز پارٹی کو اس طرح کی وہ حمایت نہیں مل سکی جس طرح کی حمایت ایک وقت میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب سے اور سینٹرل پنجاب سے ملا کرتی تھی. سر دیکھیے جی, آپ کو یاد ہوگا ملتان ہمارے کلان صاحب نے سیٹ چھوڑ دیا اور اس پہ دوبارہ الیکشن ہوا تو دوبارہ وہ سیٹ ہم نے جیت لیا. ایک اور حلقہ تمہیں بھول گیا ہو, لیکن ایک ٹیکے کا الیکشن ہم نے الیکشن پنجاب سے جیتا ہے. سر میں بائی الیکشن کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں. سر جنرل الیکشن پہ میں آ رہا ہوں. جی جی جہاں تک کہ جنرل الیکشن کا تعلق تو میں سمجھتا ہوں, بلکہ میری طرح ہر سیاسی ورکر, جہندیدہ صحافی, ہم سب انٹلیکچوئل سب سمجھتے کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہے, اس ملک میں سلیکشن ہے. اور جب بھی اس ملک میں آزادانہ الیکشن ہوا
پاکستان کے عوام کو یہ حق دیا گیا جو آئین پاکستان نے دیا ہے, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہر عام آدمی کو ووٹ کا حق دیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں جی جی کہ یہ ان کے حق میں ایک طاقت ہے. آج گاؤں کا چودھری, اوڈیرا, نواب, خان اگر غریب کی گلی میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو یہ ووٹ کا طاقت ہے. صحیح. اگر یہ طاقت صحیح ہمارے عوام کو دیا گیا تو یہ میرا یقین ہے کہ پورے ملک سے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, پختونخوا ہے, کوئی بس پارٹی کلین سویپ کریں گے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب پیدا ہوا تو کڑکانہ میں, لیکن پیپلز پارٹی نے جنم لیا ہے لاہور میں, پنجاب میں. جی. اور جب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے تو پنجاب نے جتوایا ہے پیپلز پارٹی کو. تو حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے جل سے ہماری کمپین اگر آپ اپنا میڈیا کا اس دور کا نکال دیں تو وہ سب کامیاب چلتے ہیں, لیکن جب ووٹ کا ٹائم آ جائے تو ہم ہار جاتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن کس طرح مینیج کیا جاتے ہیں. سر ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اس میں ابھی جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں, اور اگر میں تھوڑا سا اور نیچے آتا ہوں, جو میں نے اپنے انٹرو کے اندر بھی میں نے بات کی تھی, سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف اگر کوئی کام کرنا ہے یا کوئی گفتگو کرنی ہے یا کوئی احتجاج کرنا ہے تو سر کیا اس سے تحریک انصاف پاکستان کے اندر اور یا پاکستان سے باہر سر آپ کو سیاسی پوائنٹ سکور کرے گی یا اپنی جو ہے قبر کھودے گی سر سیاسی طور پہ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں. یہ اچھا. بھی سسٹم کے لاڈلے تھے, یہ آج بھی سسٹم کے لاڈلے ہیں. مجھے یاد ہے زرداری صاحب نے ایک بات کیا تھا, وہ بھی میرے پروگرام میں, میرا فاٹا کا کنونشن تھا, اس میں زرداری صاحب نے ایک بات کیا تھا کہ ہم اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے. جی جی جی, اس کے بعد تو 3 سال ان کو سر غائب رہنا پڑا تھا. ہمارے ساتھ اینڈ سے اینڈ جانے کے بعد ہمارے ساتھ غداروں کی طرح سلوک ہوا, اور میرے ساتھ ذاتی طور پہ جو کچھ ہوا, میرے بیٹا ہوا, مجھ پہ بم دھماکہ ہوا, میرے گھر پہ فسادہ ہوا, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. لیکن یہ لوگ جو ہے یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کل گنڈا پوٹ طرح بیان دیا تھا, اس کے باوجود بھی آج وزیر اعلیٰ ہے. اگر یہ خود نخواستہ اس طرح کا بیان مراد علی شاہ صاحب دیتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے یہ سسٹم. صحیح صحیح صحیح. اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے کرنل شیخ خان کو گرا کے گیا تھا, جی جی بالکل, ایم اے مدن کی جہاز کو چلایا, ان لوگوں نے جو ہے میجر عزیز بٹی کی تصویروں کا توہین کیا, لیکن آج بھی یہ لوگ لاڈلے ہیں. اگر یہ ہم کرتے یا عوامی نشاطی والے کرتے تو پتہ نہیں کہ یہ سسٹم ہمارے ساتھ کیا کرتے. اچھا سر, یہ ہمارے نسلوں تک معاف نہیں کرتے یہ سسٹم, لیکن یہ سسٹم لاڈلے ہے. چٹان بھائی دیکھیں, آپ جو ہے ابھی اسی دوران میں اگر میں دیکھتا ہوں جو ابھی جو گفتگو آپ نے کی, جو آپ نے جواب مجھے دیا ہے, اس آپ نے کم و بیش جو ہے کو 15 سے 18 دفعہ آپ نے لفظ سسٹم استعمال کیا کہ آپ سسٹم جو آپ کے خلاف ہے, سسٹم آپ کے خلاف تھا. لیکن سر میں ہمیشہ اگر میں بات کرتا ہوں آصف زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں, اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ساری جو ٹیئر ہے آپ کی لیڈران کی, وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کو بچانا تھا, بچانا ہے اور بچاتے رہیں گے. اور ابھی بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج کے دن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مسلم لیگ نون نے اور شہید جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, انہوں نے سسٹم کو بچانے کے لیے ہی جو تھا وہ ایک جو تھا کانٹریکٹ کہہ لیں یا جمہوریت کو بچانے کے لیے انہوں نے جمہوریت کے اوپر آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا. تو سر ایک سائڈ پہ تو آپ لوگ دل و جان سے سسٹم کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سر آپ کے خلاف ہے. دیکھیے ہم نے جو معاہدے کیے اس کے ذریعے ہم نے سسٹم کو مضبوط کیا ہے. سر وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا, آپ نے سسٹم کو مضبوط کیا اور آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم آپ کے خلاف ہے. تحریک انصاف جو والے جو ہے وہ سسٹم کے لاڈلے ہیں. نہیں, میں جمہوری سسٹم کا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور سسٹم کو ہمیشہ, جمہوری سسٹم کو ہمیشہ ہم نے بچایا ہے. ٹھیک ہو گیا. پاکستان کو آئین ہم نے دیا, جی جی,
फिर मुख्तलिफ अदवार में आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया 18वीं तरमीम के जरिए हमने उसको दोबारा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सर, बनाया। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मुझे मुझे नवाज शरीफ के बिल्कुल दौर में चटान भाई एक मिनट जरा तवक्कुफ, थोड़ा तवक्कुफ फरमाइएगा। मुझे जो है परवेज संधीला साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम। परवेज साहब कैसे मिजाज हैं सर आपके? ठीक हैं अल्लाह पाक का शुक्र। परवेज साहब? अखुनज़ादा चटान साहब जो है वो जो पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अपना संधीला साहब, अभी आप जो आपने सुना होगा कि 16 जून को जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं और अमेरिकन दावत के ऊपर वो जा रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब की जानब से उनके खिलाफ जो है वो वहाँ पे एक धरना देने के लिए और मुजाहरा करने की जो है वो तैयारी जा रही है। और इमरान अपना जो पैटर्न चीफ है पीटीआई के, उनके जो कज़न है जो कि उनके बैरून ममालिक जितने भी उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको वो देखते हैं, उन्होंने भी इस बात की जो है वो तस्दीक कर दिया है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब के वहाँ पे दौरे के दौरान में वो ये एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये वो किस मकसद के लिए सर वो ये धरना दे रहे हैं या मुजाहरा कर रहे हैं सर? देखें, सबसे पहली बात है कि जो पार्टी ही बगैर किसी मकसद के लिए बनी हो वो उनके नजदीक क्या मकसद होता है। तो इसलिए उनका कोई मकसद नहीं होता, उन्हें ना ही उनका कोई मकसद है, ना ही उन्होंने उससे कुछ अचीव करना है। वो बस उन्होंने इनको ना साबित करना पड़ता है इमरान खान साहब के सामने के मतलब कौन इनसे सगा है, और उसके लिए इनको हुकूमत मुखालफ, आर्मी मुखालफ, स्टेट मुखालफ जो भी कर सकते हैं ये कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जी जी अमेरिका में ये कोई उनका प्राइवेट दौरा नहीं है। स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उनकी इनविटेशन पर, जी जी बिल्कुल स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो जा रहे हैं। 250 साल की तकरीबात हैं उनकी आर्मी की फतूहात की, तो वो पहले नहीं मनाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। उस पर परेड की जा रही है, बड़े खास लोग हैं, बड़े खास मेहमान हैं। मतलब अगर पाकिस्तान हिस्से से पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, आपके नेबर हिंदुस्तान के चीफ आर्मी साहब को तो वहां पर नहीं बुलाया। नहीं, बिल्कुल तो नहीं बनाया। आसिम मलिक साहब जो हैं वो वहां पर तवज्जो का मरकज होंगे। वो अमेरिकी जनरल हों या बहुत सारे दूसरे ममालिक के जनरल आए, वो आसिम मलिक से मिलना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त देखें जो सबसे हॉट इशू है हमारे रीजन या दुनिया में वो है कि पाकिस्तान के पायलटों ने जो अमेरिका जो इंडिया के राफेल तैयारी कराए हैं, और सिर्फ 2-4 घंटे में एक इतने बड़े, अपने से 6 गुना बड़े मुल्क से जंग जीतने वाला जो सिपा सलार है वहां पर होगा। तो तवज्जो का मरकज वहां पे हाफिज आसिम मुनीर साहब हो गए। फिर एक बात और भी बताओ, क्योंकि कुछ लोग उस परेड के खिलाफ भी जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अमेरिका में, शहबाज गिल से हटकर। तो ट्रंप साहब ने वहां पे, उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि उस दिन जिस किसी ने भी प्रोटेस्ट किया उनकी सजा पहले से 1 साल तय कर दी गई है कि 1 साल की सजा होगी अगर 14 जून को कोई भी प्रोटेस्ट करेगा। तो अब देखना है कि वहां पर शहबाज गिल साहब जो हैं अमेरिकी सदर के मेहमान के खिलाफ पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, और फिर आपको पता अब तक 12 मरतबा सदर ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में जगह में पाकिस्तान की इस वक्त क्यादत और पाकिस्तान के लोगों की तारीफ कर चुके हैं। 12 दफा अमरीकी सदर। तो अब देख लीजिए, सारी चीजें देखते हुए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्रोटेस्ट करती है और वहां पे कोई 2-4 हजार बंदा इकट्ठा कर लेती है तो बड़ी बात है, मैं तो उसको दाद दूंगा। लेकिन मुझे ये होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से या फील्ड मार्शल के हवाले से दौरा नहीं है, बल्कि अमेरिका के जो सदर हैं उनके बड़े खास मेहमान के तौर पर इन्विटेशन पर जा रहे हैं। सही है, कर सकते हैं, वो उनकी कोशिश हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि अब वो करेंगे जब उनको इन तमाम चीजों का पता लगा। वैसे भी उस दिन में पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई है कि प्रोटेस्ट कोई नहीं करेगा उस दिन, मुल्क इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर शहबाज गिल साहब कहां से कर लेंगे। अच्छा सर, देखें जैसे अगर मैं बात करता हूं तो जो आदल राजा जो हैं, जो इनके बड़े मशहूर जो हैं वो करते हैं, क्या नाम है उसका, सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़े उनके एक्टिविस्ट हैं। वो उन्होंने बल्कि एक जो है पोस्ट भी की थी ट्विटर के ऊपर, जिसमें उनके जो अमेरिका के जो आर्मी चीफ हैं जनरल केराला, उनके बारे में कि ये और आसिम मुनीर साहब जो हैं ये तो बड़े बचपन के यार बेली हैं, चड्डी बड़ी हैं। तो लिहाजा अभी इससे पहले अगर आपने देखा है तो उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है उनका बयान भी आया जिसमें जनरल आसिम मुनीर की उन्होंने बड़ी तारीफ की है। और अब जो है वो दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो अब जैसे वो कहेंगे वो उसी तरह करेंगे। रीज़न ये है कि उनकी जो रजीम चेंज थी, जो चेंज हुई है, वो जो थी वो जो है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल जो है हमारे आसिम मुनीर साहब,
وہ انہوں نے کروائی ہے ڈیو ٹو امریکہ. دیکھیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. دیکھیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے نا کہ امریکہ کے جنرل یا امریکہ کی آرمی میں ہمارا اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے, ہمارے اپنے ذاتی تعلقات ہیں. میں انہی کی بات کو لے لیتا ہوں نا, اس کو ڈینائی کریں یا نہ کریں ایک لمبی بحث ہے, ہاں ہم میں اس انہی کو کی بات کو لے رہا ہوں. یہ تو آپ اس کو پازیٹیو لیں نا, ہاں آپ اس کو پازیٹیو لے لیں, پازیٹیو لے میں نا, پازیٹیو وے میں لیں اس کو کہ اگر امریکہ کی آرمی میں ہمارا اتنا ہاتھ پڑتا ہے کہ امریکی جنرل کی کہی ہوئی بات ٹھیک ہے نا, جس کا بڑا اثر و رسوخ ہوگا, وہ ہمارے ملک کی آرمی کی تعریف کر رہا ہے. ہمارے اوپر الزام لگتا تھا کہ ہم دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو اس کے پیچھے پاکستان ہے, لیکن اب آپ کے بارے میں امریکہ کی آرمی کے تگڑے جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جو اس وقت جماعت ہے داعش خراسان جس کا نام لیا جاتا ہے, اس کے خاتمے کے لیے, اس کے اہم لوگوں کو مارنے کے لیے, اس کے اہم لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے ہمارے پارٹنر کے طور پر پاکستان کر رہا ہے, تو ہم اس کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, نہ ہم نے کوئی بندہ پکڑ کے دیا, نہ ہم نے یہ جو افغانستان کے اوپر والی پٹی ہے وہاں پہ کاروائی کر کے اس جماعت کو نقصان پہنچایا, تو ٹھیک ہے وہ کہہ لیں. میں تو دونوں صورت میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. اگر ہمارے تعلقات امریکہ کی آرمی کے اندر ہے وہ بھی بڑی اچھی بات ہے, اور اگر ہم اپنے کردار سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو الزام لگا کرتا تھا کہ ہم دہشت گردی کے پیچھے ہیں, وہاں سے جان چھوٹ کر دہشت گردی کو ختم کرنے والے کے طور پر نام آ رہا ہے, تو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. اس لیے وہ راجہ عادل صاحب جو ہیں وہ اپنا جو بھی چورن بیچتے رہے, دونوں صورتوں میں میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا دوسرا سر, میں اسی بار بار جو ہے نا میں عادل راجہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران میں انہوں نے پے در پے, اور شہباز گل صاحب نے پے در پے جو ہے وہ ٹویٹس کی ہیں, اور انہوں نے تمام کی تمام جو ہے وہ ہماری جو ہے فیلڈ مارشل جو ہے ہمارے ان کے خلاف ہی بیسیکلی انہوں نے حضرہ سرائی کی ہے. ابھی جیسے ابھی 5 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر کو امریکہ بلانے کا ایک مقصد ایران پہ اسرائیلی حملے کی حمایت حاصل کرنا بھی ہے. تو سر جی یہ کون سی چیز کہاں سے جوڑی جا رہے ہیں سر, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. سر وہ سمجھ آنے بھی نہیں دیں گے. دیکھیں ان کا کام یہ ہے, انہوں نے عمران خان کے فالوور کو یہ ثابت کرنا ہے, یہ بتانا ہے کہ یہ جو موجودہ اس وقت سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں وہ پاکستان کے خلاف ہے, وہ پاکستان کی عوام کے خلاف ہے, وہ جو لفظ یوز کرتے ہیں ان کے, لیکن یہ تمام کی تمامیاں سٹوریاں اسی سائڈ سے ہیں. دیکھیں پاکستان اتنی اہمیت کا حامل ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے وزیر اعظم صاحب نے پہلا دورہ کیا دوست ملک کا جس نے ہندوستان کی جنگ کے درمیان ہمارا ساتھ دیا, وہ تھا ایران. تو آپ یہ, اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ایران اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم دوست ہیں, اور پلس انہوں نے وہاں پہ ان کے جوہری جو ہے پرامن جوہری جو معاملات ہیں اس کی حمایت کا اعلان کیا, اور پاکستان حمایت کرتا ہے. اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے. تو ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کا بیان آپ کے سامنے ہے, اور اگر دیکھیں چیف آف آرمی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر جا رہے ہیں اور خطے کی صورتحال ان سے ڈسکس جاتی ہے, تو وہ ظاہر ہے پاکستان تو اپنے خطے کے بارے میں, جنگ روکنے کے بارے میں بات کرے گا نا. ہم جنگ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں خطے میں؟ تو ہمارے جو فیلڈ مارشل وہاں پہ جائیں گے ان سے کوئی ایسی چیز ڈسکشن ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالی اس خطے میں دیکھیں مذاکرات کے ذریعے, ابھی بھی مذاکرات ہے مسقط میں اتوار کو ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں. ہمیں اس میں بھی پازیٹیو رہنے چاہیے کہ اللہ خیر کرے گا اور وہاں سے بہتری نکلے گی. جنگ کہاں افورڈ ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھیں 2 بڑے ملک, ایک رشیا نے یوکرین کے ساتھ جو کیا, اس کے بعد یوکرین کا جو حملہ تھا اسے رشیا جو ہے وہ ہل کے رہ گیا, ابھی تک پاگلوں کی طرح وہ یوکرین پر حملے کر رہا ہے. ہندوستان ہم سے 6 گنا بڑا تھا طاقت میں, اس کے بھی دماغ میں پتہ نہیں کیا خمیازی تھی, اس نے بھی بھگت لیا. تو میرا نہیں خیال یہ چیزیں دیکھتے ہوئے امریکہ یا رشیا, امریکہ یا اسرائیل اس قسم کی جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. ان کے تحفظات ہیں, اللہ کرے کہ وہ جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے ذریعے دور ہو جائیں. لیکن ہماری اہمیت ہے, ہماری اہمیت, ہمارے فیلڈ مارشل کی اہمیت وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے پوری دنیا کے ہم اہمیت کے حامل ہیں اس خطے میں. ہمیں بلایا جا رہا ہے, ہندوستان یا کسی دوسرے ملک کو نہیں بلایا جا رہا کہ اس خطے کے امن کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا اپنا سندیرہ صاحب, اب یہاں پہ ایک چیز ہے جس سے ابھی یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے سر, یہ شہباز گل نے جو اپنے چیئرمین جو ہیں ان کے اوپر اتنے سنگین الزامات کیوں لگانے شروع کر دیے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر تم نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا, یا تم سمجھتے ہو کہ ہم پارٹی کی پالیسی کے مطابق کام نہیں کر رہے, یہ احتجاج, جلسے, دھرنے, جلوس, تو آپ ہمیں شوکاز نوٹس دو, ہمیں پارٹی سے باہر نکال دو. تو سر کیا یہ اس کا مقصد جو ہے ان کو بلیک میل کرنا ہے کہ یا صرف سمپتی اکٹھی کرنی ہے سوشل میڈیا کے کچھ ڈالرز, لائکس اور ویوز وغیرہ کے لیے؟ سر یہ جو آپ نے آخری جملہ بولا نا, یہ ساری کہانی اسی کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چلیں آپ ٹوٹل کہانی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے لیے, ڈالر کمانے کے لیے, اور جو ایک نظریہ عمران خان لے کے چل رہا ہے
وہ بس اپنے ملک کو، اپنے ملک کی ریاست کو، اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے ملک کے دوسرے سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے رہو اور تم اب جو ہے وہ ڈالر اور وہ کماتے رہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اگر شہباز گل صاحب کی کوئی اہمیت ہو تو پھر تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان سے ان کی پوری پارٹی، جماعت، مسٹر گوہر صاحب، سلمان بن راجہ صاحب، سب ان کے ساتھ آن بورڈ ہو. وہ تو وہاں سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جو یہ کر رہے ہیں خود اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال سوائے اس کے کہ وہ ڈالر کمانے کے چکر میں، یا پھر وہ جو ایک علیمہ خان گروپ ہے جو مذاکرات والی طرف نہیں آتا، لڑ کر عمران خان کو رہا کرانا چاہتے ہیں، اس گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی حرکتیں کریں گے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس دن پروٹیسٹ ہے نا، وہ ان کے پاس میں نہیں ہوگا، نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو. اچھا سر، جاتے جاتے آخری سوال میں وقت کی بہت کمی ہے سر. پیٹر ان چیف جو تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو پیٹر ان چیف ہے، آپ تو سر کیونکہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیٹر ان چیف کہلوانا شروع کر دیا، تو ہم بھی ان کو پیٹر ان چیف کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے نا وہ کروا لیں. لیکن سر عدالت نے اب وہ ان کی درخواست جو تھی وہ مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ملزم کو ہم نے 2 دفعہ موقع دیا تھا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، لیکن وہ انہوں نے اپنا موقع ضائع کر دیا، لہٰذا اب ہم ان کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے. تو سر یہ اب ٹیسٹ کیوں کروا رہے ہیں سر؟ کیا انہوں نے کیوں بات کی ہے؟ دیکھیں یہاں پر نا تھوڑا سا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. جی جی. اس سے پہلے اس کی مثال موجود نہیں ہے، اور اگر بھی ابھی بھی اگر وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے تو یہ ان کی مرضی ہے. وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اس میں نہ تو ان کو فورس کر سکتا ہے اور نہ ہی میرے خیال میں فورس کرنا چاہیے. جی جی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹے ہیں، وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے. تو کسی کا شرم پردہ جو ہے وہ تھوڑا بہت رہنے دینا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر سچے ہوتے تو اب تک وہ ٹیسٹ ضرور کروا چکے ہوتے. لیکن اگر وہ 5 دفعہ یا 4 دفعہ ان سے کہا گیا ٹیسٹ کروا لیں، اگر آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں، تو کیا ڈر ہے آپ کو ٹیسٹ کروانے میں؟ تو اس بات کو سمجھ آنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جو 9 مئی والے معاملات ہیں جہاں پہ ان کے خلاف وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ مجرم ہے، اس لیے اس طرف نہیں جا رہے. تو تھوڑا بہت پردہ میرے خیال میں ریاست کو بھی رکھ لینا چاہیے عمران خان ٹھیک صاحب ہو گیا کے سر. معاملے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے جو ہے وقت دیا. اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین، آپ نے تمام تر گفتگو سنی. مسائل جو تھے وہ آپ کے سامنے تھے. تحریک انصاف کے ہمارے دوست جو تھے وہ ہمارے ساتھ باوجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ نہیں آ سکے، اس میں خیر اٹس اوکے. لیکن تحریک اپنا پیپلز پارٹی کی جو ریپرزینٹیٹو ہے، آپ نے ان کی بھی گفتگو سنی، یا آپ نے مسلم لیگ نون کے جو ریپرزینٹیٹو ان کی بھی گفتگو سنی. آل دو ون سائیڈڈ پروگرام تھا، جس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. اگر وہ تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہمارے ساتھ شامل ہوتے تو یقینی طور پہ ایک اچھی اور زیادہ ہمیں چیزیں جو کھل کے باہر نکلنی تھی. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو پروگرام ہوں گے اس کے اندر یہ جو تشنگی آج رہ گئی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے منڈے سے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.